بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی برائے کلاس فرسٹ ایئر سائنس آرٹس اینڈ کامرس، باب چہارم، موضوع منتخب آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ایم عائشہ نذیر، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز۔ ہم آج کے لیکچر میں منتخب آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی آیت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقو، ڈرتے رہو، اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وقولو، اور کہو، قولاً سدیدا۔ قولاً کا مطلب ہوتا ہے بات، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سدیدا کا مطلب ہے درست، سیدھی، سچی۔ یہ تینوں معنی اس لفظ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ہوگا قولاً سدیدا کا مطلب سیدھی بات یا درست بات۔ وقولو، اور کہو، قولاً سدیدا، سیدھی بات کہو۔ یصلح، وہ سنوار دے گا، اصلاح کر دے گا، لکم، تمہاری خاطر، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وہ تمہاری خاطر تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ ویغفر، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے اور اس سے مراد ہیں گناہ۔ اور یغفر، وہ بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ، اور جس نے اطاعت کی، یطع اطاعت سے نکلا ہے، جس نے اطاعت کی، جس نے کہا مانا، جس نے پیروی کی، کوئی بھی معنی ہم یہاں مراد لے سکتے ہیں، سب کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے۔ ومن یطع، اور جس نے اطاعت کی، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز، تو یقیناً اس نے پا لی، فوزاً عظیما۔ فوز کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی کو کہتے ہیں، اور عظیم، عظیم کا معنی بڑی، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو فقد فاز، بے شک، یقیناً اس نے پا لی، فوزاً عظیما، بڑی کامیابی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ یہ تو تھا آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب ہم اس کی مختصر سی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ آیت کے پہلے حصے میں، یہ اصل میں 2 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم فرما رہا ہے ایمان والوں کو، کہ یا ایھا الذین آمنو، 2 چیزوں کا حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور خطاب بھی ایمان والوں کو یہ اتقوا اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ ڈر کو، خوف کو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کو اور بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے پر چلنا۔ تو یہاں تقویٰ سے یہی معنی مراد ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی محض ڈرنا کافی نہیں، بلکہ وہ ڈر جو انسان کو گناہ سے بچائے، نیکی کی طرف راغب کرے۔ ورنہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، لیکن تقویٰ سے مراد وہ خوف ہے جو عملی طور پر بھی ہمیں اللہ کے خوف سے، گناہوں سے دور رکھے، اس خوف کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ طلب فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وقولو، اور کہو، قولاً سدیدا، سیدھی بات۔ سیدھی بات کہنے کا سچائی، 2 حکم دیے گئے، ایک تو تقویٰ کا حکم دیا گیا اور دوسرا سچ بات کہنا، درست بات کہنا۔ سچائی بھی درست بات ہے، اور اس کے علاوہ ہر معاملے پر، یعنی آپ کو قول حق کہنا ہے، درست بات کہنی ہے، اور صحیح اور سیدھی بات
جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی فریب نہ ہو، اس کو قولاً سدیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 حکم دیے گئے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اب جو ان باتوں پر عمل کریں تو وجہ کیا ہے ان دونوں حکم دینے کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں ہے، ہمارے لیے یقیناً اس میں بہت فوائد ہیں۔ تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد بیان فرما دیے آگے، کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم۔ وہ یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ وہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم۔ وہ یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے، یعنی تقوی اور سچ بات سے انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، انسان خود جو ہے وہ درست راستے پر چلنے لگتا ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، جو غلط کر بھی دیا ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو غلط چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے اعمال میں، ان کو درست کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا عطا فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی جو پہلے ہو گئے گناہ، ان گناہوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ تمہاری خاطر ہی وہ یہ کرے گا۔ جب تم اس کی خاطر اس کا حکم مانو گے تو وہ تمہاری خاطر تمہاری جو گزشتہ نافرمانیاں ہیں ان کو بخش دے گا۔ پھر آگے ایک اور وعدہ فرما لیا کہ جس نے کہنا مانا اللہ اور اس کے رسول کا، تو پھر یقیناً وہ اس بات کا یقین رکھ لے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یقیناً کامیابی اور نجات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری آیت مبارکہ کی جانب۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ: لقد یقیناً، کانا لکم کانا ہے، لکم تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، لقد کانا لکم یقیناً تم لوگوں کے لیے ہے، فی رسول اللہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، رسول اللہ اللہ کے رسول میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، اسوۃ نمونہ، حسنہ بہترین، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، لقد کان لکم یقیناً تم لوگوں کے لیے ہے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ، یعنی رول ماڈل، جس کی تم اقتداء کرو، جس کی تم پیروی کرو، جس پر تم چلو، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں تمہارے لیے رکھ دیا۔ کون سا زندگی کا شعبہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں نہیں ملتی؟ چاہے وہ سیاست ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہیں، چاہے وہ سیادت ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ آئلی زندگی ہے، چاہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور دیگر اقوام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو معاہدات ہمیں ملتے ہیں، جو ایگریمنٹس آپ نے کیے، ہر چیز میں، یعنی کس حوالے سے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کو رہنمائی کی ضرورت ہے، فرما دیا گیا کہ بہترین نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ہے۔ کس چیز کے لیے رہنمائی چاہیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کلمہ گو ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو اور اقرار کرتے ہو ان کی ذات کا، تو پھر تمہارے لیے کہیں اور دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے ایک رول ماڈل نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو قرار دے دیا گیا، اور یہ عام اسوہ نہیں ہے، یہ اسوہ حسنہ،
زندگی گزارنے کا آئیڈیل طریقہ، بہترین کی نمونہ زندگی گزارنے کا. اس کو بہترین کیوں کہا گیا؟ کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عروج پر فائز ہوا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو دیکھیں کہ جب آپ نے دین کی دعوت کا اعلان کیا تو آپ کے اپنے بھی دشمن ہو گئے، لیکن 23 سال کے عرصے میں، محض 23 سال کے عرصے میں، بہت کم عرصہ ہوتا ہے، محض 23 سال کے عرصے میں آپ کی وہ دعوت، جو آپ نے اسلام کی دعوت عام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، آپ کی وہ دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی اور پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا. خاص کر عرب معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور پھر عملی طور پر اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا صحابہ کرام نے اسی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے. تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو ہی اپنے لیے بہترین، ہر معاملے میں ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہیے. جب بھی کسی بھی معاملے میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور ہدایت حاصل کرنے کا مرکز بنا دیا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو بنا دیا ہے. اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی جانب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ: وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو. واو عربی میں اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کے معنی دیتا ہے، اور اعتصام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تھام لینا مضبوطی سے، اس طرح کہ وہ چھوٹنے نہ پائے. تو وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو. بِحَبْلِ اللَّهِ، بِحَبْل، حبل کہتے ہیں رسی کو. بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جمیعا، سب مل کر، اکٹھے ہو کر. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. یعنی تفرقوا فرق سے نکلا ہے. فرق کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولا تفرقوا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ پڑ جانا، ٹکڑیوں میں نہ بٹ جانا، بلکہ ایمان والوں کو متحد اور متفق رہنے کا حکم دیا گیا. تو واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑو. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. جمیعاً، سب مل کر. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کا حکم فرما رہا ہے، اور اس کو بیان فرمایا ان لفظوں کے ساتھ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ حبل سے کیا مراد ہے؟ حبل عربی زبان میں رسی کو بھی کہتے ہیں، اور جو کسی چیز کے درمیان واسطے کا ذریعہ ہو اس کو بھی عربی زبان میں حبل کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں عطا فرما دی، اور اس کتاب کو تھام لیا، اس کے احکامات کو لے لیا. تو اور کتاب کو پکڑنے سے مراد بھی یہی ہے، رسی کو پکڑنے سے مراد بھی یہی ہے کہ مضبوطی سے پکڑو. یعنی اللہ کی کتاب کو مکمل طور پر ہر موقع پر اپنے سامنے رکھو، پیش نظر رکھو، اور اس سے رہنمائی حاصل کرو. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ جمیعہ، اکٹھے ہو کر. ایسا نہ ہو کہ سب الگ الگ اپنا اپنا رخ اختیار کر لیں، بلکہ سب مل کر مضبوطی سے اس کو تھام لو. یہی ہمارے عروج کا راز ہے، یہی ترقی کا راز ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ
اللہ کی کتاب کو تھام لیا جائے، اور فرمایا ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑ جانا، ٹکڑیوں میں نہ بٹ جانا، کیونکہ جب اتحاد اور اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور ٹکڑیوں میں پڑ جاتا ہے، جب کوئی بھی چیز ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جو ہے وہ گروہ اگر ٹکڑیوں میں بٹ جائے اور جدا جدا ہو جائیں تو ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، آج اسی حکم کی ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں بہت ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہونے کے باوجود بھی ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنی آواز کو مضبوطی سے اٹھا نہیں سکتے۔ کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ مفاد پرستی ہے۔ ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں سب اپنے اپنے مفاد کے لیے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ ہمارے دین سے وابستہ شخصیات ہوں، دینی شخصیات ہوں، چاہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہوں، چاہے ہماری قیادت ہے، سیادت ہے، جو بھی ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ اپنے اپنے مفاد میں، اپنے اپنے فائدے کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو جمیعاً اکٹھے ہونے کا، مل کر ایک امت کے مفاد کے لیے، متفقہ اور مشترکہ مفاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رہنے کا حکم دیا تھا، اس حکم کو ترک کر دیا۔ تو آج دیکھیں کہ وہ علامہ اقبال نے فرما دیا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی جو پہلے کے مسلمان تھے وہ مسلمان ہو کر انہوں نے عزت پائی، معزز ہوئے، اور آج تم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اسلام کا نام لیتے ہو اور اس کی وجہ سے تم خوار ہو رہے ہو۔ زمانے میں مسلمان کو آج اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس کو فرمایا تھا علامہ اقبال نے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو فرقہ بندی سے ہمیشہ زوال ہی آتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ترقی اور انسان عروج کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور تم کسی کے روب میں نہیں آ سکو گے، تمہارا روب اللہ تعالیٰ طاری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا، اور ہم سب کو ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی ذات تک اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔